مرد اونچا اور عورت نیچی نہیں ہے، شرف انسانیت کو دونوں ایکولی شیئر کرتے ہیں، وہ بھی ہیومن بینگ، وہ بھی ہیومن بینگ۔ چنانچہ قرآن مجید کے دو مقامات آپ کو، ایک میں نے تلاوت کیا تھا جس کا نشان میں نے رکھا ہوا آپ کو سناؤں، سورہ آل عمران کے آخر میں ایک لمبی دعا آئی ہے، ربنا اننا سمعنا منادیا ینادی للایمان ان آمنوا بربکم فآمنا۔ اے رب ہمارے، ہم نے ایک پکارنے والے کی پکار کو سنا کہ وہ ایمان کی صدا لگا رہا ہے، ایمان کی ندا لگا رہا ہے صلی اللہ علیہ وسلم کہ اپنے رب پر ایمان لاؤ تو ہم ایمان لے آئے۔ ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وکفر عنا سیئاتنا، تو پروردگار ہمارے گناہ بخش دے اور ہم سے ہماری برائیوں کو دور کر دے، وتوفنا مع الابرار، اور اپنے نیکوکار بندوں کے ساتھ ہمارا خاتمہ کیا۔ ربنا وآتنا ما وعدتنا علی رسولک، اور پروردگار ہمیں وہ سب کچھ دی جو جس کا وعدہ تو نے اپنے رسولوں کے ذریعے کیا ہے۔ آپ نے فرمایا جنت اور یہ نعمتیں ہوں گی، ہمیں وہ سب کچھ دیجو۔ انک لا تخلف المیعاد، تو اپنے وعدے سے ہٹنے والا نہیں ہے، ہمیں یہ اندیشہ نہیں ہے۔ اندیشہ ہے تو یہ کہ ہم ان وعدوں کا مصداق ثابت ہو سکے یا نہ ہو سکے، تو اپنے فضل کرم سے ان کا مصداق ہمیں بنا دے۔ اب اس کا جواب سنیے، فاستجاب لهم ربهم انی لا اضیع عمل عامل منکم، ان کے رب نے ان کی دعا کو قبول کیا اور فرمایا میں تم میں سے کسی عمل کرنے والے کے کسی عمل کو ضائع کرنے والا نہیں ہوں۔ من ذکر او انثی، خواہ وہ مرد ہو خواہ عورت، بعضکم من بعض، تم ایک دوسرے ہی میں سے ہو نا، ایک ہی باپ کے نطفے سے بیٹا بھی ہے بیٹی بھی ہے، ایک ہی ماں کے رحم میں پرورش پائی ہے بیٹے نے بھی بیٹی نے، تو اونچ نیچ کہاں سے آ جائے گی، کدھر سے آ جائے گی؟ بعضکم من بعض، ایک دوسرے میں سے ہو۔ فالذین ہاجروا، تو وہ لوگ جنہوں نے ہجرت کی، تو ہجرت صرف مردوں تو نہیں کی، عورتوں نے بھی کی۔ وَأُخْرِجُوا مِن دِيَارِهِمْ، جو اپنے گھروں سے نکالے گئے، ان میں مرد بھی تھے عورتیں بھی تھیں۔ وَأُوذُوا فِي سَبِيلِي، اور جنہیں میری راہ میں ایذا پہنچائی گئی، ان میں مرد بھی تھے عورتیں بھی تھیں۔ پہلے شہید ہونے والے دو میاں بیوی ایک جوڑا، حضرت یاسر رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت سمیہ ان کی اہلیہ رضی اللہ تعالی عنہ، شدید ترین ٹارچر کیا ابو جہل نے اور پھر شہید کر دیا۔ وَقَاتَلُوا وَقُتِلُوا، پھر انہوں نے قتال بھی کیا، اللہ کی راہ میں جنگ بھی کی اور قتل بھی ہوئے۔ تو ان تمام کاموں کے اندر مرد اور عورت شریک رہے۔ قتال سے میں نے عرض کیا تھا کہ فرضیت اس کی جو ہے وہ خواتین پر نہیں ہے، اس کے باوجود خواتین نے حصہ لیا، لیکن تھی مرہم پٹی ان کے ذمے، آخر جنگ میں زخمی ہوں گے، آئیں گے، کوئی مرد اس میں لگیں گے تو ورکنگ جو ہماری طاقت ہے وہ کم ہوگی، پھر یہ کہ آخر خوراک کا بندوبست تو کرنا ہے، کھانے کا جو ہے راشن کا وہ کرتے تھے۔ تو یہ سب کے سب برابر کے شریک ہیں۔ سنیے دوبارہ الفاظ، فاستجاب لهم ربهم انی لا اضیع عمل عامل منکم من ذکر او انثی بعضکم من بعض فالذین ہاجروا واخرجوا من دیارهم واوذوا فی سبیلی وقاتلوا وقتلوا لأکفرن عنهم سیئاتهم، میں لازماً دور کر دوں گا ان سے ان کی برائیوں کو، ولأدخلنهم جنات تجری من تحتها الانہار، اور انہیں لازماً داخل کروں گا ان باغات میں کہ جن کے دامن میں ندیاں بہتی ہوں گی، ثوابا من عند اللہ، یہ بدلہ ہوگا اللہ کے پاس سے، واللہ عندہ حسن الثواب، اور یقیناً بہترین بدلہ تو اللہ ہی کے پاس۔ مساوات مرد و زن کے اس نظریے کو سمجھ لیجئے۔ دوسرا نظریہ میں بتاؤں گا جو آج دنیا مغرب سے لے رہی ہے، وہ سراسر گمراہی ہے، سراسر گمراہی ہے، سراسر گمراہی۔ لیکن نیکیوں کے میدان کھولے ہوئے ہیں مردوں کے لیے عورتوں کے لیے۔ جو مرد کمائے گا نیکی وہ اس کے لیے ہے، جو عورت نیکی کمائے گی وہ اس کے لیے ہے۔ انڈیویجویلٹی ہے، فریڈم ہے، فریڈم آف ول ہے، مساوی ہے۔ اور اسی لیے میں نے یہ جو آیت ہے دیکھیے، اس میں 10 اوصاف میں مردوں عورتوں کو برابر برابر، عام طور پر قرآن کا اسلوب یہ نہیں ہے، اسے عربی میں کہتے ہیں برسبیل تغلیب، ایک مجمع ہے، مرد بھی ہے عورتیں بھی ہیں، تو مذکر میں خطاب ہوگا، مؤنث کے صیغے سے خطاب نہیں ہوگا، وہ تابع ہے ساتھ ہی آ جائیں۔ لیکن یہ آیت دیکھیے کتنی طویل ہے، ان المسلمین والمسلمات، یقیناً فرما بردار مرد اور فرما بردار عورتیں، والمومنین والمومنات، اور صاحب ایمان مرد اور صاحب ایمان عورتیں، والقانتین والقانتات، اور فروتنی اختیار کرنے والے مرد اور فروتنی اختیار کرنے والی عورتیں، والصادقین والصادقات، اور سچ بولنے والے مرد اور سچ بولنے والی عورتیں، والصابرین والصابرات، اور صبر کرنے والے مرد اور صبر کرنے والی عورتیں، والخاشعین والخاشعات، اللہ کے سامنے جھکنے والے مرد اور جھکنے والی عورتیں، والمتصدقین والمتصدقات، صدقہ دینے والے مرد اور صدقہ دینے والی عورتیں، والصائمین والصائمات، اور روزہ رکھنے والے مرد اور روزہ رکھنے والی عورتیں، والحافظین فروجہم والحافظات، اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے مرد اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والی عورتیں،
والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات، اور کثرت سے اللہ کا ذکر کرنے والے مرد اور کثرت سے اللہ کا ذکر کرنے والی عورتیں، اعد اللہ لہم مغفرۃ واجرا عظیما، اللہ تعالیٰ نے ان سب کے لیے تیار کیا ہوا ہے، اعد اللہ لہم مغفرۃ، ایک تو مغفرت انہیں ملے گی اور اجر عظیم ملے گا۔ یہ ہے وہ تصور مساوات مرد و زن، کوئی اونچا نہیں کوئی نیچا نہیں۔ البتہ اب میں اگلے قدم پر آ رہا ہوں، ابھی تک تو افراد کی بات ہو رہی ہے، اب وہ ایک مرد اور ایک عورت شادی کرتے ہیں۔ یہاں آپ کو سمجھ لینا چاہیے اب وہ برابر نہیں رہے، اس لیے کہ گھر بنانا ہے، خاندان کی بنا ڈالنی ہے، ایک ادارہ ہے، انسٹیٹیوشن فیملی ہے، اور کسی انسٹیٹیوشن کے دو برابر کا اختیار رکھنے والے سربراہ نہیں ہو سکتے۔ آئی جی ایک ہوگا، ڈی آئی جی 4 ہو، 5 ہو، 6 ہو۔ کوئی فرم ہے، مینیجنگ ڈائریکٹر ایک ہوگا، آپ 100 ڈائریکٹر رکھ لیں، مینیجنگ ڈائریکٹر 2 نہیں ہو سکتے، کوئی کاروبار چل ہی نہیں سکتا۔ تو گھر کا ادارہ تو برباد ہو جائے گا اگر آپ نے برابر کر دیا دونوں کے اختیارات کو۔ آج اس کا مزہ چکھ رہا ہے یورپ اور ویسٹ اور امریکہ، خاندانی نظام ٹوٹ گیا۔ آج وہ شادی کرتے ہی نہیں، مرد شادی نہیں کرتے، کیوں کریں؟ قانون آپ نے یہ بنا دیا ہے کہ آپ نے آج شادی کی اور 1 مہینے کے بعد آپ اپنی بیوی کو طلاق دیں تو اپنی پوری دولت کا نصف دینا پڑے گا اسے۔ وہ کہتے ہیں ہم نہیں کرتے یہ، لیکن عورت کی تو ضرورت ہے نا، مرد کی ضرورت عورت ہے، لیکن عورت کی ضرورت بھی تو ہے مرد۔ مرد کہتا ہے آؤ میرے ساتھ رہو، کھاؤ پیو، میں شادی نہیں کروں گا۔ وہ یہ کہتے ہیں وی آر لیونگ ٹوگیدر، بس وی آر ناٹ میرڈ، وی آر لیونگ ٹوگیدر۔ بچے بھی ہو رہے ہیں۔ یہ کلنٹن کا 3-4 سال پہلے صدر تھا وہ، تو اس کا جو آیا تھا اسٹیٹ آف دی یونین ایڈریس، سال میں 1 دفعہ وہاں کا صدر دیتا ہے، پوری قوم کو خطاب کرتا ہے، اس میں اس نے کہا تھا کہ عنقریب ہماری امریکی قوم کی اکثریت حرام زادوں پر مشتمل ہوگی۔ اس کے الفاظ حرام زادہ نہیں، اس نے کہا باسٹرڈ نہیں کہا، کیا کہا؟ born without any wedlock، ماں باپ کے درمیان کوئی شادی کا بندھن ہے ہی نہیں اور بچے پیدا ہو رہے ہیں، یہی تو حرامی کہلاتے ہیں ہمارے ہاں۔ حرام زادہ کسے کہتے ہیں؟ اور یہودیوں نے حضرت مسیح کو کیوں کہا حرام زادہ؟ ان کا کہنا یہ ہے، جھوٹ ہے بکواس ہے، لیکن کہنا یہ ہے کہ حضرت مریم سلام علیہا کا رشتہ تو ہو گیا تھا، نجار یوسف نجار ایک بڑھئی تھا، اس سے رشتہ ہو گیا تھا، لیکن ابھی وداعی نہیں ہوئی تھی کہ انہوں نے تعلق زن و شوق قائم کر لیا، تو یہ تو حرام کام ہوا، زنا ہوا، تو ولد الزنا ہے۔ بہرحال خاندان کا ادارہ تلپٹ ہو کر رہ گیا ہے، بنیادی طور پر اس کے لیے آئلی قوانین جو قرآن نے دیے ہیں۔ اور میں آپ کو یاد دلاتا ہوں، پتہ نہیں آپ کو یاد ہے کہ نہیں، جب شاہ بانو کیس کا معاملہ یہاں چلا تھا، اور میرے ساتھی جو لاہور سے بھی آئے ہوئے ہیں انہیں، اور میرے لوگ جو میری تقریریں سنتے ہیں، میں نے بارہا کہا کہ میں مسلمانہ نے بھارت کو سلام کرتا، انہوں نے اپنی آئلی قوانین میں آج تک کوئی دخل اندازی نہیں ہونے دی، جبکہ ہمارا حال یہ ہے کہ 1962 میں ایک ڈکٹیٹر، خود ساختہ فیلڈ مارشل، اس نے آئلی قوانین کا آرڈیننس نافذ کیا، جس کو سب نے کہا، شیعہ، سنی، دیوبندی، بریلوی، اہل حدیث، جماعت اسلامی، سب نے کہا یہ غلط ہے اسلام کی روح سے، لیکن کوئی تحریک نہیں چلائی۔ جان تو کیا دینی تھی، کسی کے نکسیر تک نہیں پھوٹی، وہ آرڈیننس سے قانون بن گیا، اور ضیاء الحق صاحب 11 سال تک اسلام 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 پکارتے چلے گئے، اس آرڈیننس کو ہاتھ نہیں لگایا، قوانین جو کے تو رہے، یہاں تک کہ انہوں نے فیڈرل شریعت کورٹ قائم کی، اور کچھ حسن گدزن میرے بارے میں ہو گیا تھا، مجھے اپنی شورا کا رکن بنایا۔ پہلے انہوں نے وزارت پیش کی تھی مرکزی، میں نے کہا نہیں جناب، میں ایک تو اس کا اہل نہیں ہوں، کبھی ان میدانوں میں گیا ہی نہیں، حکومت کے کوریڈورز میں میرا آنا جانا نہیں ہے، میں اس کا اہل نہیں۔ ثانیاً اصل حکومت فوج کی ہے، آپ نے ہمیں کرنے کچھ نہیں دینا، اور الزام ہم پر آئے گا، یہ ناکام ہوگا، اس لیے کہ اس سے پہلے کی ایک منسٹری تھی جس میں جماعت اسلامی اور جمعیت علماء اسلام کے وزراء تھے، اور ان دونوں کو داغدار کر کے اس نے نکال باہر کیا تھا، یہ کوئی کام نہیں کر سکے۔ بھائی کام تم کرنے دو تو کرے، تم تو کہتے میری کانسٹیٹیوئنسی تو فوج ہے، یہ تو فوج کو راضی رکھنا ہے۔ بہرحال میں نے ان سے کہا تھا یہ ہے 2 جولائی سن 82 کی بات، میں نے کہا آپ اپنے ماتھے پر کلنک کا ٹیکا لیے پھر رہے ہیں، اور مجھے خیال بھی آیا کہ میں نے یہ کیا کیا، یہ تو میں نے تو محاورہ استعمال کیا تھا، ان کی پیشانی پر محراب تھا، میں نے سوچا یہ ناراض ہو نہیں ہوا، وہ اس معاملے میں بہت ٹھنڈے آدمی تھے، بہت متحمل مزاج۔ کہنے کیوں کہہ رہے ہیں آپ یہ؟ میں نے کہا دیکھیے آپ نے فیڈرل شریعت کورٹ بنائی، اس میں اپنے ہینڈ پکڈ علماء رکھے، تقی عثمانی کس کا چوائس ہے؟ آپ کا۔ پیر کرم شاہ کس کا چوائس ہے؟ آپ کا۔ ملک غلام علی کس کا چوائس ہے؟ آپ کا۔ اور اس کورٹ کے بھی ہاتھ باندھ دیے، ویسے تو یہ 2 بیڑیاں پہنائی تھی اور 2 ہتھکڑیاں، لیکن میں اس وقت اپنی گفتگو کے حوالے سے صرف ایک کا ذکر کر رہا ہوں، آئلی قوانین پر بھی آپ کوئی بات نہیں کر سکتے۔ میں نے کہا یہ کیا؟
یہ تو انگریز نے نہیں چھیڑے تھے ہمارے، اور بھارت کا مسلمان آج تک اس کی حفاظت کر رہا ہے۔ میں نے کہا دیکھیے یہ غلام احمد پرویز نے بنوائے تھے جو منکر حدیث تھا، اور اس کا اثر تھا چونکہ وہ گورنمنٹ آف پاکستان میں ڈپٹی سیکریٹری تھا کسی مرکزی محکمے میں، وہ اس کے زیر اثر جو ہے ایوب خان نے وہ قوانین بنائے۔ اور میں نے کہا ضیاء الحق سے کہ وہ بھی زندہ ہے، ابھی زندہ تھے وہ عدالت میں آئے ثابت کر دیں کہ کتاب و سنت کے خلاف کوئی چیز اس میں نہیں ہے۔ میں خوش، میرا خدا خوش۔ میں یہ تو نہیں کہتا کہ جو میں کہوں وہ آپ کریں، لیکن آپ نے عدالت کے ہاتھ کیوں بند کیے؟ کہنے لگے کہ پھر ان خواتین کو کون مطمئن کرے گا؟ میں نے کہا اگر آپ کا سوچ کا انداز یہی ہے تو یہ میرا استعفیٰ حاضر ہے، میں آپ کی شورا میں نہیں بیٹھ سکتا، استعفیٰ دے کر آگے۔ میں جو حوالے سے بات کر رہا تھا وہ یہ کہ جب یہاں وہ ایجیٹیشن ہوا ہے اور میں دلی میں تھا اور میں نے انگریزی اخبار میں فوٹو دیکھا تھا کہ جس قدر عظیم ایک جلسہ بمبئی میں ہوا تھا، کیپشن یہ تھا اخبار میں اے میمتھ گیدرنگ آف بامبے مسلم، میمتھ، اور اس میں ظاہر بات ہے ایجیٹیشن کے اندر جانے بھی دینی پڑی، سب کچھ ہوا۔ پھر حکومت نے گھٹنے ٹیک دیے کہ نہیں؟ اور صرف گھٹنے نہیں ٹیکے، راجیو کی یہ تقریر لوک سبھا کی ریکارڈ پر ہے کہ میں نے تو اس سے پہلے کبھی مطالعہ نہیں کیا تھا، اب اس مسئلے پر مطالعہ کیا ہے تو میں نے دیکھا ہے کہ جتنے حقوق اسلام نے عورت کو دیے کسی مذہب نے نہیں دیے۔ یہ بات ہے جو اسے ماننی پڑے گی، لیکن برابر آپ کر دیں گے تو خاندان کا ادارہ ختم ہو جائے گا۔ اسی لیے فرمایا گیا الرجال قوامون علی النساء فالصالحات قانتات حافظات للغیب بما حفظ اللہ۔ مرد حاکم ہیں عورتوں پر، نیک بیویاں وہ ہیں جو اپنے شوہروں کی اطاعت کرتی۔ ظاہر بات ہے کہ کوئی رائے ہے، اختلاف رائے ہو گیا ہے شوہر اور بیوی میں، بیوی دلیل سے سمجھا لے، اپیل سے سمجھا لے، جس طرح بھی سمجھا لے، من والے، ٹھیک ہے، اور نہیں تو اسے شوہر کی بات ماننی پڑے گی۔ فالصالحات قانتات، وہی لفظ جو ابھی آپ نے پڑھا، قانتین بالقانتات، فرما بردار مرد اور فرما بردار عورتیں۔ تو نیک بیویاں تو وہ ہیں جو اپنے شوہروں کی اطاعت گزار، اس سے وہ بانڈ جو ہے مضبوط رہتا ہے۔ پھر اسلام نے اتنا منصفانہ نظام کیا ہے قائم۔ صبح کا وقت ہے، آنکھ بھی کھلی ہے، کوئی اذان کی آواز بھی کان میں آئی ہے، آپ کا نفس کہتا ہے ابھی سو جی۔ آپ نے اپنی چادر یا کمبل کو درست کیا اور کروٹ لیا، سو یہ کیا ہے؟ آپ نے کس کا حکم پیچھے پھینکا اور کس کا حکم مانا؟ اللہ کے حکم کو پیچھے پھینک دیا، نفس کے حکم کو آگے رکھا۔ یہ شرک، اس شرک کو جاننے والے بہت کم ہیں۔ مولانا روم نے خوب کہا تھا نفس ماں ہم کم ترس فرعون نیست لیکن ایراون نیست، میرا نفس بھی فرعون سے کم نہیں ہے۔ فرعون نے کہا تھا نا الیس لی ملک مصر وہذہ الانہار تجری من تحتی، کیا اس ملک مصر کی حکومت میری نہیں ہے؟ اور سارا جو یہ آب پاشی کا نظام ہے، انہار کا نظام ہے، وہ میرے کنٹرول میں نہیں ہے؟ جس کا چاہوں موگا کھلا رکھوں، جس کا چاہوں بند کر دوں۔ یہ تھا خدائی کا دعویٰ، انا ربکم الاعلی۔ تو مولانا روم کہتے ہیں میرا نفس بھی اس سے کمتر نہیں ہے۔ وہ کہتا یہ جسم میرا ہے، اس پر میرا حکم چلے گا، میں نہیں جانتا کون اللہ کون رسول، کیا حرام کیا حلال۔ تو فرعون سے کم تو نہیں ہے میرا نفس، لیکن ایراون اس کی بہت مدد تھی، فوج تھی، لاؤ لشکر تھا، تو اس نے زبان سے بھی کہہ دیا کھل کر انا ربکم الاعلی۔ میں مسکین ہوں، غریب ہوں، میرے پاس کوئی طاقت نہیں ہے، میں زبان سے تو کچھ نہیں کہہ سکتا، اندر سے میرا نفس یہی کہتا۔ یہ نفس کی حکومت قرآن کہتا ہے۔ میں حیران ہوتا ہوں، دو جگہ یہ مضمون آیا ہے، ارأیت من اتخذ الہہ ہواہ افانت تکون علیہ وکیلا۔ اے نبی تم نے دیکھا اس شخص کو، اس کے حال پر غور کیا جس نے اپنی خواہش نفس کو اپنا الہ بنا دیا ہے۔ اللہ اکبر، الہ لا الہ الا اللہ، کلمہ توحید کا مرکزی لفظ یہاں آ رہا ہے۔ من اتخذ الہہ ہواہ، جس نے اپنی خواہش نفس کو اپنا معبود بنا لیا، الہ بنا لیا۔ افانت تکون علیہ وکیلا، کیا آپ ایسے شخص کی کوئی ذمہ داری لے سکتے ہیں؟ سود حرام ہوا کرے جی، حرام ورام، ہمارا دھندا جو ہے وہ آگے بڑھ نہیں سکتا، تو اللہ کے حکم کو پیچھے ڈالا، نفس کے تقاضے کو آگے رکھا۔ کون معبود ہے آپ کا؟ نام عبداللہ رکھیے، نام عبد الرحمن رکھیے، ہے عبد النفس، نفس کے بندے، نفس کے غلام۔ پوچھا گیا ایو الہجرت افضل یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول بتائیے سب سے اعلیٰ ہجرت کون سی ہے، افضل؟ فرمایا ان تہجر ما کرہ ربک، ہر اس چیز کو چھوڑ دو جو تمہارے رب کو پسند نہیں۔ آج رات ہی سے آپ ہجرت شروع کر سکتے ہیں۔ جائزہ لیجئے کیا کیا چیزیں میری زندگی میں خلاف شریعت ہے، جو اللہ کو ناپسند ہے، فیصلہ کیجئے کہ آج کے بعد نہیں ہوگی۔ ہجرت شروع ہو گئی، افضل الہجرہ، سب سے افضل ہجرت شروع ہو گئی۔ المجاہد من جاہد نفسہ، جہاد تو یہاں سے شروع ہو گیا، اپنے نفس کے خلاف جہاد کرنا۔ صبح نفس نے کہا ابھی سو جاؤ، آپ نے نفس کی بات کو رد کیا، اپنا کمبل اٹھا کے پھینکا، اٹھے، وضو کیا، نماز کے لیے آپ مسجد چل دیے، آپ نے جہاد کیا نفس کے خلاف۔ یہ افضل الجہاد ہے۔ اور سب سے چوٹی اوپر یہ ہے کہ جب وہ حق و باطل کی جنگ ہو تو جان ہتھیلی پر رکھ کر میدان میں حاضر ہو جاؤ۔
افرأیت من اتخذ الہہ ہواہ افانت تکون علیہ وکیلا، کیا تم نے غور کیا اس شخص کی حالت پر جس نے اپنی خواہش نفس کو اپنا معبود بنا لیا، الہ بنا لیا، کہہ رہا ہے لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لیکن الہ تو اس کا نفس ہے۔ اب اس کو انتہا پر لے جائیے۔ عہد حاضر کا سب سے بڑا شرک عوامی حاکمیت کا تصور ہے۔ حاکم اللہ کے سوا کوئی نہیں، ان الحکم الا للہ۔ ظاہر بات ہے فرعون نے اگر دعویٰ کیا تھا میں تمہارا خدا ہوں، انا ربکم الاعلی، تو کیا اس کا مطلب یہ تھا کائنات میں نے پیدا کی ہے، تمہیں میں نے پیدا کیا؟ ذرا سوچئے، کیا وہ بزرگ موجود نہیں ہوں گے جنہوں نے اسے دیکھا ہو کہ آج اس کی ولادت ہوئی تھی، کل اس کی کوئی اور سیریمنی ہوئی تھی؟ یہ سب کیسے دعویٰ کیا تھا؟ میرا حکم چلے گا، میں نہیں جانتا، الیس لی ملک مصر کی حکومت میری ہے کہ نہیں؟ یہ دعویٰ تھا، یہ خدائی کا دعویٰ ہے۔ قرآن حکیم نے بھی سورہ آل عمران کے آخری رکوع میں ذکر کو سب سے پہلے اور سب سے اہم عامل کی حیثیت سے شمار کیا۔ چنانچہ اس کی پہلی آیت جو ہے سورہ آل عمران کے آخری رکوع کی، اس میں تو وہی مضمون جو میں بیان کر چکا وہ آیا ہے، ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب، یقیناً آسمان اور زمین کی تخلیق میں اور دن اور رات کے الٹ پھیر میں نشانیاں ہیں ہوش مندوں کے۔ ان کے ذریعے سے انسانی شعور کے اندر وہ معرفت رب اجاگر ہوگی۔ وہ پہلا مرحلہ اس نے طے کر لیا، وہ ڈورمنٹ معرفت اب ایکٹیویٹ ہو گئی۔ اب مزید فکر کا مرحلہ ہے جو اگلی آیت میں آیا ہے، الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم ویتفکرون فی خلق السماوات ربنا ما خلقت ھذا باطلا سبحانک فقنا عذاب النار، یعنی تفکر جو ہے ویتفکرون فی خلق السماوات والارض، وہ تفکر کرتے ہیں، غور و فکر کرتے ہیں آسمان اور زمین کی تخلیق میں، لیکن اس تفکر کے ساتھ لازماً ذکر اور ذکر مدام، ذکر بھی وہ کہ جو مستقل ہو ہر حالت میں۔ الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم، وہ لوگ کہ جو اللہ کو یاد رکھتے ہیں، اللہ کا ذکر کرتے ہیں، کھڑے ہوئے بھی، بیٹھے ہوئے بھی، اور اپنے پہلوؤں کے بل یعنی لیٹے ہوئے بھی۔ اب ان تین کے سوا تو کوئی پوزیشن انسان کی نہیں ہے، اسی کا نام ہے دوام ذکر۔ اور اس کے ساتھ اگر وہ تفکر کرتے ہیں تو ان کا فکر اگلی منزل تک پہنچتا ہے۔ تو پہلی شے تھی فکر انسانی کی صحیح رخ پر مزید پیش قدمی اور پیش رفت، اور اس کے لیے لازم ہے ذکر و فکر کا امتزاج۔ دوسری چیز کو لیجئے عمل کی درستی۔ اس عمل کی درستی کے لیے اللہ تعالیٰ کے ساتھ ایک گہرے تعلق کی، اس لیے کہ صبر کی بحث میں یہ مضامین شاید آپ کے سامنے آ گئے ہو کہ صبر جہاں مصیبت پر صبر ہوتا ہے، تکلیف پر صبر ہوتا ہے، اللہ کے احکام پر جمنا یہ بھی صبر ہے، نفس کی خواہشات کی باغ کو تھام کر رکھنا، کھینچ کر رکھنا یہ بھی صبر ہے، اور استقامت کسی شے پر قائم رہنا یہ بھی صبر ہے۔ تو عمل صحیح پر استقامت کے لیے وَاصْبِرْ وَمَا صَبْرُكَ إِلَّا بِاللَّهِ، اس صبر کی سب سے اہم جو بنیاد ہے، اس کا جو سب سے بڑا ذریعہ ہے، اس کا جو سب سے بڑا سہارا ہے، وَمَا صَبْرُكَ إِلَّا بِاللَّهِ، اس کے لیے ضرورت ہے ایک گہرے تعلق کی کہ اللہ کے ساتھ ایک ایسا تعلق برقرار رہے جو نہ صرف گہرا ہو بلکہ دائم و قائم مسلسل۔ ذرا ذہول ہوگا تعلق مع اللہ میں، ذرا کمی آئے گی شیطان کا وار کاری ہو جائے۔ اسی کو حضور نے حدیث میں یوں تعبیر کیا ہے تمثیلاً کہ جو دل اللہ کی یاد سے غافل ہے اس پر، فارسی کا وہ مقولہ بھی ہے کہ خانہ سالی را دیو میں گرت، سالی رہے تو جنات اس پر دیو جو ہے آ کر قبضہ جما لیتے ہیں۔ تو خانہ قلب جو ہے اگر یاد خدا بندی سے خالی ہو گیا تو شیطان ابلیس لعین اپنی تھوتنی ٹکا دیتا ہے۔ یہ لفظ آتا ہے سور کے منہ کے لیے تھوتنی، جس طرح اس کا نکلا ہوا سا منہ ہوتا ہے آگے، تو یہ لفظ استعمال کیا گیا کہ وہ اپنی تھوتنی انسان کے دل پر جما کر اور پھوکے مارنے شروع کر دیتا۔ تو شیطان کو موقع ہی تب ملتا ہے جب انسان کے تعلق مع اللہ کے اندر کمی، وہ خانہ بالکل خالی ہو گیا ہو یا اتنا ضعیف ہو گیا ہو کہ کل عدم ہوتا ہے، گویا کہ نہیں۔ تیسری چیز کی طرف آئیے، روحانی ترقی۔ روحانی ترقی کے لیے میں ایک اصطلاح کے سامنے لا رہا ہوں، اس سے مراد کیا ہے؟ روحانی ترقی کے لیے ہماری دینی اصطلاح ہے تقرب الی اللہ، اللہ سے قریب تر ہوتے چلے جانا۔ اس پر میرا کتابچہ بھی ہے، تقرب الی اللہ کے دو مدارج، دو درجے، جو در حقیقت ایک حدیث نبوی علیہ الصلوۃ والسلام ہی پر مبنی ہے کہ حضور نے ایک درجہ قرار دیا ہے تقرب بالفرائض، فرائض کے ذریعے سے انسان اللہ کے قرب حاصل کرے۔ ایک ہے تقرب بالنوافل، نوافل کے ذریعے سے اللہ کا قرب حاصل کرے۔ ان میں کیا نسبت و تناسب ہے؟ اہمیت کے اعتبار سے کون بڑھ کر ہے، بلندی کے اعتبار سے کون بڑھ کر ہے،
یہ تمام مسائل میں نے اپنی اس تقریر میں بیان کیے تھے جو اس کتاب میں شائع ہوئی ہے۔ اس وقت میں اس کی تفصیل میں نہیں جا رہا، صرف یہ تذکرہ اس لیے کر رہا ہوں کہ جن کو بھی خواہش ہو جائے وہ اس کا مطالعہ کرے۔ ہماری اس وقت کی گفتگو سے وہ کتابچہ اس جگہ پر منسلک ہوگا۔ تو تقرب الی اللہ، یہ تقرب کوئی فزیکل فینومینن نہیں ہے، جسمانی یا مادی مسئلہ نہیں ہے۔ اللہ سے قرب یہ نہیں ہے کہ کوئی کروڑوں میل کا فاصلہ ہے، اب ہمیں وہ رسی پر چڑھنا ہے اوپر بڑی محنت اور مشقت سے۔ فصل تو ہے ہی نہیں، فاصلہ ہے ہی نہیں، موت ہے ہی نہیں۔ نحن اقرب الیہ من حبل الورید، ہم تو انسان سے اس کی شہرگ سے بھی زیادہ قریب۔ ہوا معکم اینما کنتم، وہ تو تمہارے ساتھ ہی ہوگا جہاں کہیں بھی تم ہو، بس صرف یہ کہ تمہاری توجہ نہیں ہوتی، تم اور چیزوں میں مشغول و مصروف رہتے ہو، تم ہماری طرف دھیان ہی نہیں دیتے، تم ہماری طرف متوجہ ہی نہیں ہوتے۔ ہم تو مائل بے کرم ہے، کوئی سائل ہی نہیں، راہ دکھلائیں کسی رہنمے منزل ہی نہیں۔ انسان جب متوجہ ہو جاتا ہے اور بڑھتا ہے، آگے پیش قدمی کرتا ہے روحانی اعتبار سے، تو یہ ہے در حقیقت تقرب الی اللہ، اور یہی اسی کو ہم کہیں گے روحانی ترقی۔ اب ان تین چیزوں کو اگر آپ نے ذہن میں جما لیا، پھر میری بات کی ترتیب اس کو ذہن میں قائم کیجئے۔ ہم چلے کہاں سے کہ دین کے ساتھ اصل مناسبت فلسفے کی نہیں، حکمت کی۔ نمبر 2، حکمت قرآنی کا پہلا اور اہم ترین اور بنیادی مسئلہ معرفت رب کا حصول، اس کا نتیجہ شکر خدا، اس کا ذریعہ آیات آفاقی، آیات انفسی، اور سب سے بڑھ کر آیات قرآنیہ جو الذکر، جو تذکرہ ہے، جو ذکر ہے۔ لیکن اس پہلے مرحلے کو اگر کوئی انسان بفضل ہی تعالی، اللہ کے فضل و کرم سے طے کر لے، اب اس کے سامنے تین مسئلے، فکر کی مزید پیش رفت، مزید پیش قدمی صحیح رخ پر، اس کے لیے ذکر اور فکر دونوں کا امتزاج، فقر قرآن اختلاط ذکر و فکر۔ الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم ویتفکرون فی خلق السماوات۔ دوسری شے عمل کا درست رہنا، نہ افراط و تفریط ہو، عدم توازن ہو، نہ انسان نفس سے مغلوب ہو جائے، نہ انسان جذبات کی رو میں اندھا ہو جائے، نہ انسان ماحول سے مرعوب ہو کر متاثر، صحیح رخ پر اس کا عمل۔ نمبر 3، روحانی ترقی، جو اصل حاصل ہے، جو اصل مقصود ہے۔ نمبر 2 چیز کے لیے تعلق مع اللہ ضروری، نمبر 3 کے لیے تقرب الی اللہ۔ اور غور کیجئے، ان تینوں چیزوں کا بڑا گہرا تعلق ہے نماز کے، ان تینوں کے لیے ستون کی حیثیت نماز۔ لہذا ایمان کے بعد یا معرفت رب کے بعد حکمت دین کا اہم ترین مسئلہ نماز، صلاۃ، اس لیے کہ ایک طرف یہ انسان کو اللہ کے ساتھ ایک گہرے تعلق کا ذریعہ فراہم کرتا ہے، اپنے تمام مصروفیات میں سے، ان مشغولیتوں میں جن میں گم ہونے کا خدشہ ہوتا، نکلو۔ 24 گھنٹے کے معمولات میں سے کم 5 مرتبہ تو لازماً نکلو، اور اپنے آپ کو ذرا، اپنے حواس کو بھی، اپنی باطنی کیفیات کو بھی ذرا تازہ کرو۔ اگر کوئی گندگی، نجاست، کسی طرح کی ناپاکی کا کوئی معاملہ ہے، طہارت حاصل، طہارت سے تمہارے اندر روح کو بھی بالیدگی ہوگی، تمہارے حواس بھی تازہ ہوں گے، تم گویا کہ بحیثیت کل تمہاری ہستی چاق و چوبند ہو جائے، وہ کسل، وہ سستیاں، وہ جو ایک کثافتیں ہوتی ہیں، ان سب سے نجات۔ اور اب اپنے رب کے حضور میں کھڑے ہو جاؤ، اس کے ساتھ اپنا عہد بھی تازہ کرو، اس کی اہم صفات کو بھی اپنے ذہن میں پھر مستحضر کرو۔ یہی وجہ ہے، دیکھیے میں نے جو آیات آپ کو شروع میں سنائی تھی، سورہ لقمان کی 2 آیت، پہلی آیت میں اس کا ترجمہ کر چکا، دوسری آیت وَلَقَدْ وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ۔ اس کے بعد درمیان میں کچھ مضمون آ کر پھر وہ آیت مبارکہ آئی، یا بنی اقم الصلاۃ وامر بالمعروف وانہی عن المنکر واصبر علی ما اصابک۔ گویا کہ اہم ترین چیز، بنیادی ترین چیز، اللہ کو محض پہچان لینا کافی نہیں ہے، یاد رکھنا ضروری۔ اللہ یاد رہے گا تو فکر صحیح آگے بڑھے، اللہ یاد رہے گا، اس کے ساتھ ایک گہرا تعلق جو ہے برقرار رہے گا تو عمل درست رہے۔ بالکل یہی بات سورہ طٰہٰ میں جو پہلی وحی حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ہوئی، اور پہلا مخاطبہ ہے، چونکہ حضرت موسیٰ کو یہ انبیاء کرام کے مقدس گروہ میں ایک امتیازی حیثیت حاصل ہے کہ ان سے براہ راست گفتگو ہوئی ہے، اگرچہ صرف ایک پردہ تھا، اوٹ من ورائے حجاب گفتگو ہوئی ہے، لیکن یہ کہ کوئی فرشتے کا درمیانی جو ہے وہ لنک نہیں تھا، براہ راست اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کلام فرمایا۔ کلم اللہ موسیٰ تکلیما، موسیٰ سے تو اللہ نے کلام فرمایا جیسے کہ کلام کیا۔ تو پہلا مخاطبہ ہے، یہ پہلا مکالمہ ہے، پہلی وحی کہیے، اسی میں یہ الفاظ بھی موجود ہیں، اننی انا اللہ لا الہ الا انا فاعبدنی واقم الصلاۃ لذکری۔
یہ گویا کہ حکمت قرآنی کا ایک بہت بڑا خزانہ ہے یہ آیت، کہ خود حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جو ہدایت دی جا رہی ہے، میں ہوں، میں اللہ، اننی انا اللہ لا الہ الا انا، میرے سوا کوئی معبود نہیں، فاعبدنی، بس میری بندگی، میری عبادت، میری پرستش، میری محبت، اس کو اختیار کرو۔ وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي، اور نماز کو قائم رکھو میری یاد میں۔ بلکہ اسی سلسلہ کلام میں آگے چل کر سورہ طٰہٰ میں آتا ہے، کافی گفت و شنید کے بعد جب حضرت موسیٰ نے کچھ معذرت بھی کی، کچھ دعائیں بھی کی، اللہ نے ایک دعا قبول بھی کی کہ ان کے بھائی کو بھی شریک کر دیا، حضرت ہارون کو بھی۔ اس کے بعد پھر جب فرمایا کہ اب جاؤ فرعون کی طرف، تو اس میں فرمایا وَلَا تَنِيَا فِي ذِكْرِي، اور دیکھنا یہ جو عظیم مشن تمہارے کندھے پر آ گیا ہے، بڑا بھاری اور کٹھن ایک فرض ہے جو تم پر عائد ہو گیا، اس کے لیے سب سے بڑی تمہارے پاس جو قوت کا ذریعہ ہے وہ نماز۔ فَلَا تَنِيَا عَنْ ذِكْرِي، میری یاد میں کبھی غفلت نہ کرنا، اس میں کبھی کوئی کمی نہ آنے دینا۔ جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا کہ جیسے ہی وہ تعلق جو ہے کمزور پڑتا ہے یا منقطع ہو جائے معاذ اللہ، تو پھر انسان گویا کہ شیطان کے لیے ایک لقمہ تر بنا۔ اب آپ غور کیجئے، تیسری شے تقرب الی اللہ، اس کے حوالے سے بھی جو فرائض اور نوافل کی بات ہے اس کو اس وقت ذہن سے نکال کر یہ سمجھیے کہ اس میں نماز کا کیا مقام ہے، اس لیے کہ نماز فرض بھی ہے، نماز نفلی بھی ہے، وہ تو ان دونوں میں شریک ہو جائے۔ اب اس کو لفظ صلاۃ کے حوالے سے آپ ان دونوں چیزوں کو سمجھیں، صاد لام واو یا یہ چونکہ حروف علت ایک دوسرے سے بدلتے رہتے ہیں، یہ جو مادہ ہے اس کی جو خالص لغوی اصل ہے، جو خالص عربی زبان میں اس کا بنیادی مفہوم ہے، وہ آگ جلانا یا آگ تاپنا یا آگ سینکنا، حرارت حاصل، لہذا بار بار آتا ہے جہنم کے ذکر میں، اسلوہا، اب چلو اس میں، تاپو اس کو، یہ سینکے گی تمہیں۔ بلکہ تفتلون کا لفظ آیا ہے حضرت موسیٰ کے کلام میں، جب وہ گئے تھے کوہ طور پر، جب پہنچ گئے تو تھے آگ کی تلاش میں، لعلکم تفتلون، تو اپنے اہل خانہ سے یہی کہا تھا کہ مجھے کہیں وہ روشنی نظر آ رہی ہے، غالباً کوئی وہاں سے آگ مل سکے گی، ورنہ یہ کہ کوئی رہنمائی کو رستہ مجھے مل سکے گا، میں وہ آگ لے آؤں گا، کوئی چنگاری وہاں سے لے آؤں، لعلکم تفتلون، تاکہ تم، اب یہ اصطلاح در حقیقت باب افتعال ہے، اور یہ تے یہاں پر توئے کی شکل اختیار کر گئی، تا نے توبن کی صورت اختیار کی سواد کی وجہ سے۔ بہرحال اس کا سب سے بنیادی مفہوم جو ہے وہ ہے تاپنا، سکائی حاصل کرنا، حرارت۔ اس کے حوالے سے سمجھ لیجئے کہ سب سے بنیادی تعلق اس کا جو ہے وہ روح کے ساتھ۔ روح میں محبت خداوندی کی آگ اگر ٹھنڈی پڑ گئی، اگر محبت خداوندی کی حرارت میں کمی ہو گئی، تو اس کو اثر نو، جس کو کہ میں آج سوچ رہا تھا تو ایک لفظ ذہن میں آیا کہ جیسے بیٹری اس کو ریچارج کیا جاتا، اسی طریقے سے روح کے اندر محبت خداوندی کی اس حرارت کو اثر نو تازہ کرنا، یہ ہے در حقیقت نماز کا اصل مقصد۔ اس لیے کہ اس لفظ کا بنیادی مفہوم، اصل لغوی مفہوم تو یہ، اگرچہ اس کا سب سے زیادہ کثرت سے جو استعمال ہوتا ہے، اور لفظ صلاۃ جس سے در حقیقت جس تصور پر مبنی ہے وہ ہے اقدام، اسی کی طرف متوجہ ہونا، اور پھر دعا۔ صلاۃ کا سب سے قریبی مفہوم لفظی جب بیان کیا جائے گا، اس سے مراد، اس کے معنی، تو دعا اس میں اہم ترین، کسی کی طرف توجہ کرنا، مناجات کرنا، گفتگو کرنا، مخاطبہ، مکالمہ، دعا، یہ در حقیقت صلاۃ کا سب سے بڑا اصطلاحی مفہوم ہے۔ لیکن جو اس کا مادہ ہے، صاد لام واو یا صاد لام یا، اس کا اصل مفہوم جو ہے وہ تاپنا، حرارت حاصل کرنا۔ تو ان دونوں کے حوالے سے استفا، وہ تاپنا اور حرارت حاصل کرنا وہ ہے روح کے اعتبار سے۔ وہ جو کہا اقبال نے کہ مجھے عشق کی آگ اندھیر ہے، مسلمان نہیں راہ کا ڈھیر، یہ عشق کی آگ جب بجھ جاتی، در حقیقت یہی تو انسان کی روحانی موت ہے۔ جب یہ نہ رہے تو چاہے منطق میں بہت انسان ماہر ہو، مجھے اقبال کا ایک شعر یاد آیا تقابل کرتے ہوئے، ایک انسان محکوم اور ایک انسان فر، آزاد انسان، ان کی نفسیات میں جو بنیادی فرق علامہ اقبال نے مختلف مواقع پر بیان کیے ہیں۔ محکوم ہے بیگانہ اخلاص و مروت، ہر چند کے منطق کی دلیلوں میں ہے چالاک، تو منطق کی دلیلوں میں انسان چالاک ہو جائے، اور وہ لغت ہائے حجازی کا وہ ایک خزانہ بنتا ہے، اسے تمام الفاظ کے معنی یاد، وہ بڑے مسائل فقہ کے اسے ازبر ہو، جزیات، بے انتہا جزیات جو ہے وہ مستحضر ہو، فلسفے کے بڑے بڑے مسئلے اس نے حل کر لیے ہیں، لیکن اگر روح میں وہ اللہ کی محبت کی آگ نہیں ہے، وہ تپش نہیں، مجھے عشق کی آگ اندھیر ہے، مسلمان نہیں لاکھتا ہے۔ اسی کے حوالے سے آج مجھے یاد آیا تھا کہ وہ جو بڑی سادہ سی ایک نظم ہے، اللہ تعالیٰ سے دعا، یا رب دل مسلم کو وہ زندہ تمنا دے، اس میں بھی جو الفاظ آئے
جو روح کو گرما دے اور قلب کو تڑپ. یہ ہے اصل جو مقصود ہے نماز. اور یہی وہ چیز ہے جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا کہ نگاہوں سے اوجھل. یہ پہلو سامنے ہے کہ نہیں؟ دوسرا پہلو سامنے ہے اور وہ بھی میرے نزدیک بہت اہم ہے, بہت بنیادی ہے, اس میں کوئی شک نہیں. لیکن یہ ہے بلند ترین منزل کہ تقرب الی اللہ, اس کے لیے در حقیقت یہ کس لیے درکار ہے؟ روح کے اندر عشق کی حرارت اور گرمی تازہ. بسا اوقات یہ اندر دب جاتی ہے, جیسے انگارہ ہوتا ہے آگ کا, اس کے اوپر خاک اور راکھ آ جاتی ہے, اندر کچھ ہوتی ہے. آگ دبی ہوئی سمجھ, آگ بجھی ہوئی نہ جان. اس دبی ہوئی آگ کو پھر ایک شعلہ بنانا, پھر اس کے اندر ایک حیات تازہ پیدا کرنا, یہ ہے نماز کا اہم ترین اور بلند ترین مقصد. لیکن اس کے ساتھ ہی اس نماز میں ذکر ہونا, اس کا یہ ذکر ہے. اور ذکر کی جب میں فہرست بیان کیا کرتا ہوں, بہت سے حضرات کے سامنے ہوگا کہ ذکر کا در حقیقت مفہوم ہے استحضار اللہ فی القلب. ہمارے ہاں غلطی سے جو ذرائع ذکر ہے انہیں ذکر قرار دے دیا. نماز ذکر نہیں ہے, نماز ذکر کا ذریعہ. اقیم الصلاۃ لذکری, نماز قائم کرو میرے ذکر کے لیے. یہ اللہ اللہ کہنا یا ادعیائے معصورہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مشنون دعائیں ہیں, انہیں اپنے تمام معمولات دنیاوی کے ساتھ ساتھ ان دعاؤں کو بھی انسان پڑھتا رہے, اللہ سے دعا کرتا رہے. یہ تمام ذرائع ذکر ہے. سبحان اللہ, الحمدللہ الحمدللہ, اس کا آپ ورد کیجئے, یہ بھی ذریعہ ذکر ہے. حقیقت میں ذکر ہے استحضار اللہ فی القلب, اللہ کو دل میں لے آنا, اللہ کو دل میں حاضر کر لینا. اصل میں تو ترجمہ ہوگا, لیکن حاضر جاننا, یہ کیفیت جو ہے انسان کو حاصل ہوتا. اب اس کے حوالے سے ذرا بات سمجھیے کہ ایک تو میں عرض کر چکا ہوں مجسم ذکر تو قرآن, لہذا ذکر کی فہرست جب آپ کریں گے ذرائع ذکر تو ان میں سب سے پہلے قرآن ہے, اس لیے کہ وہ ہماری حکمت کے پہلے مسئلے کو حل کرتا, بنیادی مسئلہ, اہم ترین مسئلہ. دوسرے نمبر پر ذکر جو ہے, اب اس کے لیے کچھ اصطلاحات جو میرے مختلف دروس میں شاید آپ کے سامنے بعد میں آئیں یا پہلے آ چکی ہیں, ان کے حوالے سے میری بات سمجھ. ایک ذکر غیابی ہے, تھرڈ پرسن میں, صیغہ غائب میں اللہ کی یاد, اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. ابھی اللہ اکبر جو ہے یہ جملہ اسمیہ خبریہ ہے, ایک حقیقت کی تکرار آپ کر رہے ہیں, اللہ سب سے بڑا ہے, اللہ سب سے بڑا ہے, سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ در حقیقت ذکر غیابی ہے کہ آپ اس میں مخاطب نہیں ہے اللہ, ایک ذکر خطابی کہیں یا ذکر حضوری کہیں جس میں مکالمہ, جس میں گفتگو ہوتی ہے. تو نماز در حقیقت ذکر حضوری اور ذکر خطابی کی بلند ترین شکل. اس لیے میں نے عرض کیا تھا کہ نماز کے نفس یا صلاۃ کے نفس, یہ اصطلاحی معنی جو اکثر و بیشتر کیے جاتے ہیں وہ ہے دعا. اور دعا میں ہوتا کیا ہے؟ مکالمہ ہے, مخاطب اے اللہ, اے میرے رب, اے پروردگار. پھر یہ کہ اس میں اقدام اور کسی کی طرف متوجہ ہونا. یہی وجہ ہے کہ افتتاح صلاۃ, نماز کو شروع کرنے کے لیے ایک تو وہ الفاظ جو قرآن مجید میں آئے ہیں, انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین. یہ ہے توجہ کا ارتکاز, بشرطے کہ یہ صرف الفاظ ہی نہ نکل رہے ہو, واقعتاً یہ تعبیر ہو اس وقت کی انسان کی نفسیاتی کیفیت کی, کہ شعوری طور پر وہ فیصلہ کرتا ہے کہ میں منقطع ہو رہا ہوں, ہر چہار طرف سے اپنی توجہ کو ہٹا کر, ہر مسئلے سے اپنے آپ کو خالی و ذہن کر کے, یعنی ظاہری اور باطنی دونوں اعتبار سے میں اپنی توجہ کا ارتکاز کر رہا ہوں اس ذات کی طرف جس نے آسمان اور زمین کو پیدا کیا, اور بالکل یکسو ہو کر انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین. اور دوسری وہ جو دعا جس سے ہم افتتاح کرتے ہیں اپنی نماز کا, دیکھیں اس میں خطاب کا کس قدر اہتمام. وہاں سبحان اللہ نہیں ہے, سبحانک اللہ, پاک ہے تو اے رب ہمارا, وبحمدک تبارک اسمک وتعالی جدک. اب غور کر رہے ہیں, یہ ہے خاطب, براہ راست مخاطب ہونا. تو سب سے پہلی بات تو یہ ہوئی کہ ذکر کی ایک شکل ہے ذکر غیابی, دوسری ذکر حضوری, اور ذکر حضوری یا ذکر خطابی کی بلند ترین منزل, بلند ترین اس کا ذریعہ نماز. اس کو ایک پہلو سے اور سمجھ لیجئے, سورہ فاتحہ جب پھر ہم پڑھتے ہیں جسے الصلاۃ کہا گیا ہے, جو لب لباب ہے, خلاصہ ہے, اس میں پھر تدریجاً غیاب سے حضور کی طرف پیش کرنی ہو. الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین, یہ ذکر غیابی ہے, اس میں ابھی خطاب نہیں آیا. یہ وہی جملہ اسمیہ ہے, کل تعریف اس اللہ کے لیے ہے جو تمام جہانوں کا پروردگار ہے, مالک ہے, جو رحمان ہے, رحیم ہے, جزا و سزا کے دن کا مختار و مالک ہے. اب یہ غیاب سے حضور کی طرف, ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط, یہ ہے وہ امر. پہلے ایک معاہدہ ہے, ایک اقرار ہے, اعتراف ہے, وعدہ ہے, اور پھر دعا ہے, استدعاء, کہ
حضور نے فرمایا یقول اللہ تعالی، اللہ یہ فرماتا، اسی لیے اس کو حدیث قدسی کہتے ہیں، قسمت الصلاۃ بینی و بین عبدی نصفین، میں نے نماز کو اپنے اور اپنے بندے کے مابین اپنا آدھا تقسیم کر۔ اب یہاں تک تو جملہ ہے اللہ کا، یہ ہے حدیث قدسی۔ اب آگے جو ہے نریشن اس کی جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے ہے، یعنی خبر دے رہے ہیں وہ اللہ کی طرف سے ہی۔ ویسے تو تمام احادیث ہی گویا کہ ہم سمجھتے ہیں انسپائرڈ تو اللہ کی طرف سے ہی، لیکن یہ کہ جہاں صراحت ہو کہ اللہ کہتا ہے وہ حدیث قدسی۔ تو یقول اللہ تعالی قسمت الصلاۃ بینی و بین عبدی نصفین، یہاں تک تو حدیث قدسی۔ اب دوسری عام حدیث ہے اذا قال العبد الحمد للہ رب العالمین یقول اللہ تعالی حمدنی عبدی، جب بندہ کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین، پروردگار کہتا ہے میرے بندے نے میری حمد کی۔ جب بندہ کہتا ہے الرحمن الرحیم، پروردگار فرماتا ہے ثنا علی عبدی، میرے بندے نے میری ثنا کی، بڑی تعریف کی۔ جب بندہ کہتا ہے مالک یوم الدین، اللہ فرماتا ہے مجدنی عبدی، میرے بندے نے میری بڑی بزرگی بیان کی ہے، تمجید کی ہے۔ پھر جب بندہ کہتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، اللہ فرماتا ہے ھذا ما بینی و بین عبدی ولعبدی ما سأل، یہ ہے میرے اور میرے بندے کے درمیان۔ یہ تو معاہدہ ہے نا، معاہدے میں تو دو فریق جکڑے جاتے ہیں، بند جاتے ہیں، یہ میرے اور میرے بندے کے درمیان ہے، اور میرے بندے نے جو طلب کیا میں نے دیا، اس لیے کہ اس میں طلب بھی تو ہے، ایاک نستعین، تیری مدد چاہتے ہیں، یہ طلب ہے، اسی کی شرح ہے جو اب آخری تین آیتیں ہیں، پروردگار ہم تیری مدد چاہتے ہیں، پروردگار تیری بندگی کرتے ہیں، کریں گے، اور تیری ہی مدد چاہتے ہیں، چاہیں گے۔ اگر حال میں اس کا ترجمہ کریں گے زمانہ حال کے اعتبار سے، اس لیے کہ فعل مضارع میں تو دونوں موجود ہیں، شامل ہیں، تو یہ ایک اعتراف ہے، اظہار حال ہے۔ اللہ کرے کہ وہ واقعتاً صحیح اظہار حال ہو، ہم واقعی اللہ کی بندگی کرتے ہوئے یہ کہیں کہ ایاک نعبد، ورنہ اگر ہماری اصل صورتحال سے وہ مطابقت نہ رکھتا ہو تو پھر تو ایک طرح کا جھوٹ ہو جائے گا، غلط بیانی ہو جائے گی۔ ایاک نعبد، تیری ہی بندگی کرتے ہیں، اور مستقبل میں کیجئے، کریں گے، یہ ہے عہد، تیری ہی مدد چاہتے ہیں، تجھی سے مدد طلب کرتے، تجھی سے مدد چاہتے رہیں گے۔ اس کے لیے فرمایا وَلِعَبْدِ مَا سَأَلَ، اور پھر اس کے بعد وہ استدعاء ہے، اهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ۔ اس حدیث میں اس کو ایک ہی جملے کو لیا گیا ہے، ایک ہی جملے کی حیثیت سے۔ جب بندہ یہ کہتا ہے تو اللہ فرماتا ہے ھذا لعبدی ولعبدی ما سأل، یہ خالص میرے بندے کے لیے ہے، اس بندے نے ایک درخواست پیش کی ہے، میں نے گرانٹ کی، وہ اپلیکیشن، وہ ریکویسٹ گرانٹڈ، ہم نے دے دی، ولعبدی ما سأل۔ یہ ہے اس کی تاثیر کا عادت، بشرطے کے معاملہ کو شعور کے ساتھ، بشرطے کے مطابقت ہو ظاہر اور باطن کی، بشرطے کے مطابقت ہو قول اور فعل کی، تو اس کا اتنا اونچا مقام ہے کہ ایک ایک جملہ ادھر ادا ہوا، ادھر اللہ کی طرف سے ریسپانسبل نہیں۔ افلاک سے آتا ہے نالوں کا جواب آخر، اٹھتے ہیں حجاب آخر، کرتے ہیں خطاب آخر۔ سونا